وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر محفل حمد و نعت میں موجود ہیں، جو حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے عرس کے ساتھ معنون ہے۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے دعا کیجیے، بانی محفل نے جن مقاصد کے لیے اس پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیتیں پوری فرمائے۔ مولا کائنات ہم تمام کا یہاں آنا اور بانی محفل کا ہمیں بلانا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جو خواہشات تمنائیں آرزویں ہیں، اللہ پاک اس پاکیزہ محفل کے صدقے و طفیل قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ آج کی محفل چونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے نام سے معنون ہے، اور اہل ایمان جہاں تمام بزرگان دین کو چاہتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ سے محبت و عقیدت کرتے ہیں اور ان سے محبت و عقیدت کا احترام بھی کرتے ہیں، وہیں حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندی رضی اللہ عنہ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ اور آپ سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، تو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے محبوبوں سے بھی محبت کی جائے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم تمام اولیاء کاملین، تمام اولیاء امت سے محبت کریں، اس وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں، وہ پاکیزہ ہستی ہیں جن کے ذریعے سے ہم مسلمان ہوئے، کلمہ ہم تک پہنچا ہے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے صدقے۔ تو چونکہ ہم شرف اسلام سے مشرف ہوئے ہیں، چونکہ ہم نور اسلام سے روشن ہوئے ہیں اس مینارہ نور کے سبب سے، اس لیے ہم آپ کو یاد کرتے ہیں۔ تو آج کی اس مختصر سی محفل میں ہم خواجہ صاحب کا ذکر بھی کریں گے اور آپ کی تعلیمات کا بھی ذکر کریں گے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ذکر ہے اور ایک ہے تعلیمات۔ نیک لوگوں کا ذکر کیا جائے تو بزرگان دین نے ارشاد فرمایا، امام سفیان ثوری فرماتے عند ذکر الصالحین تنزل الملائکہ، کہ نیک لوگوں کا ذکر جس جگہ ہو وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس بات کو یقین رکھیے کہ یہاں نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس بات پر ہر ایک کو ایمان ہونا چاہیے، ہر ایک کا یقین ہونا چاہیے۔ تو خواجہ صاحب کا ذکر ہوگا تو بے شک آپ کا ذکر بھی نزول رحمت کا سبب ہے، ویسے ہی غوث پاک کا ذکر ہوگا تو آپ کا ذکر نزول رحمت کا سبب ہے۔ لیکن یہ رحمت جب تک ہم یہاں موجود ہیں تب تک ان رحمتوں سے ہمیں حصہ ملے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا ہم گھر چلے جائیں تب بھی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے محفل سنے۔ تو یہاں محفل میں آنے کی لالچ کیا ہے؟ محفل میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں اگر دعا کی جائے تو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اسی لالچ میں ہیں نا۔ تو رحمتوں کا نزول اس جگہ ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ یہاں نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم گھر چلے جائیں گے تو وہاں گھر میں تو رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا، گھر کا ماحول الگ ہوگا، یہاں کا ماحول الگ ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے، یہ تو اس وقت ہوگا جب ہم خواجہ صاحب کا ذکر سنیں گے
تب ہمیں رحمتوں کا نزول یہاں پہ محسوس ہوگا اور ہم یہاں پہ دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ لیکن اگر خواجہ صاحب کی تعلیمات سن کے گھر جائیں گے اور تعلیمات پر عمل کریں گے تو جو کیفیت یہاں ہے آپ کو آپ کے گھر میں بھی ملے گی۔ جو کیفیت اور روحانیت آپ کو یہاں محسوس ہو رہی ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں گے وہ کیفیت اور روحانیت آپ کو محسوس ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے ذکر کو زندگی میں شامل کرنا اور ایک ہے تعلیمات کو زندگی میں شامل کرنا۔ تو آج کے مختصر سے وقت میں ہم خواجہ صاحب کا ذکر بھی کریں گے تاکہ یہاں رحمتوں کا نزول ہو اور رحمتوں کے نزول کو ہم بھی اپنے دامن میں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں، اور پھر آخر میں آپ کی تعلیمات کا ذکر کریں گے تاکہ ان رحمتوں کے ساتھ ہم اپنے گھروں کو جائیں، اور اگر ہم تعلیمات پر عمل کریں گے تو پھر ہمیشہ رحمتوں کی بارش میں ہم سیراب رہیں گے۔ فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَبِهِ الِاسْتِعَانَةُ يَلِي۔ ایک مرتبہ درود و سلام کے ذرائع پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معلم الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام حسن ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام غیاث الدین ہے، اور آپ رہنے والے ہیں سنجر جو پرانا نام ہے سجستان، اور سجستان آج کا نیا نام ہے ازبکستان۔ ازبکستان یا تاجکستان یا ترکمانستان، یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہیں رشیا کی، یہ وہی علاقہ ہے جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزول اجلال فرمایا۔ آپ جس علاقے میں پیدا ہوئے، امام بخاری وغیرہ کا بھی مزار انہی مقامات پر ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ سجستان کے رہنے والے تھے، تو سجستان کے رہنے والے کو سنجر کہتے تھے، اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ سنجری لگاتے ہیں، بالکل جیسے لاہور کے رہنے والوں کے ساتھ لاہوری لگاتے ہیں، حیدرآباد کے رہنے والوں کے ساتھ حیدرآبادی لگاتے ہیں۔ تو آپ سنجر کے رہنے والے تھے تو آپ کے نام کے ساتھ سنجری لگایا گیا۔ پھر آپ ہند میں آئے تو آپ کے نام کے ساتھ ہندی لگایا گیا۔ پھر آپ ہند کے شہر اجمیر میں آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ کے نام کے ساتھ اجمیری لگایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی جب غریب نوازی لوگوں نے دیکھی کہ آپ غریبوں کو بہت زیادہ نوازتے ہیں کہ جہاں غریب کھڑے ہیں وہیں غریب نواز، تو پھر آپ کا لقب ہوگا غریب نواز ہو گیا۔ پھر چونکہ ہندوستان میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو اس لقب سے آپ کا نام نائب رسول ہو گیا، عطائے رسول ہو گیا۔ تو جتنے نام ہم نے گنوائے ان میں سے کوئی بھی آپ کا نام نہیں ہے، وہ سب القابات ہیں، اور انہی القابات میں ایک لقب آپ کا سب سے زیادہ مشہور اور مضبوط ہے معین الدین، جس کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا، دین کا مددگار، یعنی جس کی وجہ سے دین کو مدد ملے وہ معین الدین ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر شخص ہی اپنے اپنے انداز میں معین الدین ہے، یعنی اگر آپ کسی بھی انداز میں چھوٹے بڑے انداز میں آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کی مدد کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ دین کی مدد کی نیت سے مسجد یا مدرسے میں چندہ بھی دیتے ہیں تب بھی آپ معین الدین ہیں۔ آپ نے تھوڑی سی تو مدد کی نا۔ اگر آپ کسی طالب علم کو علم حدیث پڑھنے والے کو یا دینی طالب علم کو ایک قاعدہ خرید کے دے دیا تب بھی آپ معین الدین ہو گئے۔ تو معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا۔ تو اگر دیکھا جائے تو چھوٹے بڑے انداز میں ہر شخص معین الدین ہوتا ہے، لیکن جو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی خدمت کی ہے، یہ شرف اور یہ مرتبہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اکثر انسان معین الدین ہے، لیکن جب دین معین الدین کا کہا جائے تو ذہن فوراً خواجہ صاحب کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا لقب تھا، بالکل سمجھانے کے لیے یوں سمجھ لیجئے جیسے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ تو غوث پاک کا لقب ہے محی الدین اور خواجہ صاحب کا لقب ہے معین الدین۔ یہ لقب آپ نے خود ہی نہیں رکھ لیا، یہ لقب آپ کو اللہ کی جانب سے اور اس زمانے کے جو اکابر علماء اور عظماء ہوتے تھے انہوں نے ان کے کاموں کو دیکھا تو وہ لقب دیا ہے۔
تو یہ جو القاب ہوتے ہیں نا، انسان خود نہیں لگاتا بلکہ زمانہ یہ القاب اسے خود ہی دے دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جس کو جو نام بن پڑا اس نے رکھ لیا، کسی نے محی الدین رکھ لیا کہ دین کو زندہ کرنے والا، لیکن اس کے حرکات، اس کے کام دیکھیں تو سارے کام وہی ہوتے ہیں جس سے دین کی بدنامی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ دین کی کوئی حیثیت اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ کسی نے اپنا نام رکھ لیا معین الدین، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ دین کی خدمت کیا کرے گا؟ وہ تو سارے وہ کام کرتا ہے جس سے دین کو بدنامی ہو، دین کے لیے وہ بدنامی کا باعث بنے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے اس طرح کے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ شمس الدین، معین الدین، نور الدین، یہ سارے نام نہ رکھنا بہتر ہوتا ہے رکھنے سے۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کا کام نام کے خلاف ہوگا تو اس کے لیے بے عزتی کا باعث ہے، اور دوسرا یہ کہ ان ناموں میں ایک بڑائی ہے، اور اللہ ان ناموں کو پسند کرتا ہے جس میں فقیری ہو، جس میں عاجزی ہو، جس میں انکساری ہو۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا پسندیدہ نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ تو ہر وہ نام جس میں عاجزی اور انکساری آئے اس طرح کا نام رکھنا چاہیے، اور معین الدین، شمس الدین، محی الدین، اس طرح کے نام رکھنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ ہاں یہ جو اللہ والے ہیں نا، ان کا نام انہوں نے خود نہیں رکھا بلکہ اولیاء کاملین نے ان کا لقب رکھا ہے، اور یہ لقب پیدائشی طور پر نہیں ہو گیا بلکہ جب لوگوں نے ان کا کام دیکھا تو کام نے بتایا کہ واقعی یہ معین الدین ہے، تو پھر ان کا لقب اہل زمانہ نے معین الدین رکھ دیا۔ بالکل جیسے غوث پاک کا کام دیکھا تو اہل زمانے نے کہا یہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں، تو اہل زمانہ علماء اور فاضلین نے آپ کا نام محی الدین رکھ دیا۔ بالکل اسی طرح چنانچہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ خواجہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ محی الدین، آپ کا اصل نام محی الدین تو نہیں ہے نا، آپ کا نام ہے عبد القادر۔ آپ جیلان کے رہنے والے تھے تو جیلانی ہو گئے۔ عبد القادر آپ کا اصل نام ہے، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ الصومعی ہے، تو یہ محی الدین آپ کا نام کیسے ہو گیا؟ آپ کا لقب کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا کہ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا، ایک موقع ایسا ہوا کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ چلے، سخت گرمی کے ایام میں، سخت گرمی کے موسم میں جب آپ چلے تو چلتے ہوئے اثناء راہ میں ایک درخت کے نیچے آپ نے ایک انتہائی بوڑھے، ضعیف اور کمزور شخص کو دیکھا، جو بڑا ہی کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اتنا کمزور ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو آسانی کے ساتھ اس کی آواز بھی کانوں تک سنائی نہیں دیتی، اتنا کمزور، اتنا نحیف البدن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تو عبد القادر تھے، آپ نماز پڑھنے کے لیے چل رہے تھے، تو جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے ہلکی آواز سے آپ کو اپنی جانب متوجہ کیا، اس بوڑھے نے، اس ضعیف نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تو تھوڑی دیر تو آپ نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کسی اور کو طلب کر رہے ہیں، پھر 2-3 مرتبہ جب اس نے متوجہ کیا، جب اس نے بلایا تو آپ اس کے قریب گئے تو اس نے کہا کہ مجھے اٹھاؤ، کھڑا کرو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی دور چلنا چاہتا ہے، سڑک پار ہونا چاہتا ہے، اپنی منزل تک جانا چاہتا ہے، شاید کہیں سے آ رہا ہوگا، تھک کر یہاں بیٹھ گیا، اب مجھے کہتا ہے کہ اٹھاؤ تاکہ یہ منزل تک پہنچ جائے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اور یہ صدقہ ہے، کسی غریب کو، کسی اندھے کو، کسی کمزور کو سڑک پار کروا دینا یا ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دینا، رسول اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا صدقہ ہے، اور جتنے قدم چلیں اللہ تعالیٰ کو اس قدم سے زیادہ پسندیدہ قدم کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جو کسی مسکین کو، غریب کو، معذور کو، کسی لنگڑے کو، کسی اندھے کو سڑک پار کرا دیا جائے یا منزل تک پہنچا دیا جائے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سمجھا کہ شاید یہ کمزور ہے اور اپنی منزل تک جانا چاہتا ہے، لہذا اس نے اپنا ہاتھ دینے کو کہا۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ دیا کہ یہ کھڑا ہو جائے، تو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے اس کو ہاتھ پکڑایا تو وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے اثنا میں وہ جب تک بیٹھا ہوا تھا بوڑھا اور کمزور تھا، جیسے ہی آپ نے ہاتھ پکڑایا وہ طاقتور اور جوان ہو گیا، خوبصورت جوان ہو گیا، اور اس کی آواز بھی بڑی کڑکدار ہو گئی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ یہ معمول کی بات تو نہیں، تو غیر معمولی بات ہے، تو آپ بھی متعجب ہوئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟
کہ تھوڑی دیر پہلے تو آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ زور آواز میں بات کر سکیں، اور اب یہ ہے کہ آپ جوان ہیں اور خوبصورت جوان، طاقتور جوان، یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نہ بوڑھا ہوں نہ میں جوان ہوں، میں دین اسلام ہوں۔ زمانے نے، اہل زمانے نے مجھے بوڑھا کر دیا تھا، مجھے کمزور کر دیا تھا، لیکن جب تم نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے تو اب تم نے مجھے طاقتور کر دیا ہے۔ اہل زمانہ نے مجھے مار دیا تھا، اب تم نے مجھے تھام لیا ہے تو تم نے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ عجیب واقعہ ہوا۔ پھر آپ چلے گئے، جب آپ مسجد گئے، نماز پڑھ کر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو جو شخص آپ سے ملتا ہے وہ عبد القادر نہیں بلکہ محی الدین کہتا ہے۔ السلام علیکم یا محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے، اے دین کو زندہ کرنے والے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ جو واقعہ تنہائی میں میرے ساتھ ہوا ہے، اللہ نے ہر ایک کے دل میں اس واقعے کو ڈال دیا ہے، تب سے آپ کا لقب ہو گیا محی الدین۔ اگر آپ دیکھیں نا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، تو آپ دیکھیں گے آپ کے زمانے میں واقعی ایسا تھا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اسلامی ریاستیں تو تھیں، لیکن چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، کمزور ریاستیں تھیں، اور تمام ریاستوں پر اسلام کا غلبہ نہیں تھا۔ کہیں عیسائیوں کا غلبہ تھا، کہیں منگولوں کا غلبہ تھا، اور منگول ایسے تھے کہ وہ جس علاقے میں جاتے تھے فتح کا جھنڈا نہیں گاڑتے تھے، وہ علاقے کو علاقے والے سمیت جلا دیا کرتے تھے، مال و اسباب، عورت و مرد بچے سب کو جلا دیا کرتے تھے، ویران کر دیا کرتے تھے۔ بغداد معلیٰ جو آج بھی موجود ہے، اسی زمانے میں اتنا ویران ہوا کہ اس سے پہلے اتنا ویران نہیں ہوا تھا۔ بغداد شریف جہاں غوث پاک کا مزار ہے، اس زمانے میں ویران ہوا تھا، اس سے زیادہ ویران کبھی نہیں ہوا۔ نہر فرات، اس قدر نہر فرات میں پانی کے بجائے خون بہتا تھا۔ یہ سب انہی کے کارنامے تھے، اور یہ کارنامہ صرف بغداد تک ہی محدود نہیں تھا، بغداد معلیٰ میں بھی یہی تھا۔ اور خواجہ صاحب جو وہاں سے سفر کر کے چلے تھے نا، سفر کی ایک وجہ بھی یہی تھی کہ آپ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں منگولوں کا غلبہ ہو گیا تھا، انہوں نے حملہ کیا تو زمانے والے ادھر ادھر گئے، تو پھر آپ نے بھی دوسری جانب رخ کیا، تو مشرق سے مغرب تک اسلام مغلوب ہو گیا تھا، لوگوں کے اعمال بیکار ہو گئے تھے، لوگ دین سے دور ہو رہے تھے، دینداری سے دور ہو رہے تھے، اور اہل ایمان کچلے جا رہے تھے، مغلوب ہو گئے تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ایک امید کی کرن بنا کر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو مبعوث کیا، بھیجا، اور آپ نے آ کر اپنی تبلیغ سے لوگوں کے دلوں کو ایمان کی جانب مائل کیا، اور اپنی تدبیر سے دوبارہ اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ہم تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو فقط ایک بابا سمجھتے ہیں نا، جو ایک حجرے میں بیٹھا ہے اور تسبیحات کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ آپ ایک طرف مسجد کے امام ہیں تو دوسرے طرف مدرسے میں پڑھانے والے مفتی وقت ہیں، آپ کے فتوے آج بھی موجود ہیں، اور تیسری طرف آپ لوگوں کو وراثت، آپ لوگوں کو علم کا درس دے رہے ہیں۔ پہلی طرف آپ شریعت کا درس دے رہے ہیں، دوسری طرف طریقت و معرفت کا درس دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجاہد اسلام کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی زمانے کے کچھ عرصے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا، تو یہ فتح نام تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہے، لیکن اگر پیچھے آپ دست دیکھیں گے، پیچھے آپ سرپرستی دیکھیں گے تو غوث اعظم کی سرپرستی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں میں، مجاہدین میں 80% مجاہدین وہ تھے جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید تھے، آپ کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، آپ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا لقب جب محی الدین ہوا تو ایسے ہی دے دیا گیا؟ آپ نے لوگوں کو قرآن و شریعت کا درس دیا، ان کے دل کو اسلامی سلطنت سے آراستہ کیا، اور پھر زمین میں اسلام کا غلبہ کیا۔ اسی وجہ سے آج تک آپ کا لقب محی الدین ہے۔ بعین ہی یہی معاملہ خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جیسے اس طرف منگولوں کا دور تھا، تو ادھر جس طرف سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اس طرف بھی منگولوں کا بھی دور تھا،
عیسائیوں کا بھی دور تھا اور ہر طرف سے غلبہ تھا، تو خواجہ خواجگان اور پھر ہندوؤں کا غلبہ تھا۔ تو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے اس طرف عرب کے علاقے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو زندہ کیا تو آپ محی الدین ہوئے، اسی طرح ان علاقوں میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اسلام کو زندہ کیا، اسلام کی مدد کی، اس وجہ سے آپ معین الدین ہوئے، دین کی مدد کرنے والے۔ اب دین کی مدد کرنے والے کیسے ہوئے؟ تو کہتے ہیں آغاز تبلیغ کا سلسلہ ایسے شروع ہوا۔ آپ کی عمر 12 یا 15 سال بتائی جاتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں حضرت سیدنا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی غیاث الدین کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت آپ کی عمر 14-15 سال تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک باغ تھا، اسی باغ سے آپ کی گزران ہوتی تھی، اسی باغ سے جو بھی آمدنی ہو جائے وہی ان کے گزارے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ تو ایک اللہ کا ولی باغ کے اندر آیا اور سخت گرمی تھی، اس نے دیکھا یہاں چھاؤں ہے، یہاں کچھ کھانا ہے، یہاں کچھ پانی ہے، تھوڑی دیر یہاں آرام کر لیتے ہیں۔ تو وہاں آپ آرام فرما ہوئے، ایک اللہ کے ولی آئے، ابراہیم قندوزی آپ کا نام ہے، ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خواجہ صاحب کی زندگی میں ایک ہی بار ہے، آغاز اسلام، آغاز دور میں۔ اس کے بعد ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خواجہ صاحب نے دوسری بار کبھی بھی نہیں کیا۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، آپ کا مزار بھی پاکستان میں ہی ہے، یہ خیبر پختونخوا کا علاقہ، ایک بہت مشہور شہر ہے کوہاٹ کی ایک بستی ہے شیخ خان، وہاں پہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا آج بھی مزار ہے۔ اور آپ کے ایک صاحبزادے ہیں سلیمان بن ابراہیم قندوزی، ان کا مزار آج بخارا میں ہے، انہوں نے تبلیغ دین کے لیے بڑے کام کیے۔ تو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ باغ میں تشریف لائے تو حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کا بچہ کیا جانتا ہے، اس سے کیا تہذیب ہے، لیکن جو والدین، جن کے والدین نے بچپن سے ہی تہذیب و ادب و احترام اور بڑوں کا ادب و احترام سکھایا ہو، وہ 15 سال کیا 5 سال میں بھی باادب ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی فقیر، کوئی مسکین آیا، ضرورت مند آیا ہے، بھاگتے ہوئے گئے، ایک درخت کی چھاؤں میں اپنی چادر بچھائی اور ادب سے انہیں بٹھایا، اور اس وقت باغ میں جو خوشنما، خوشبودار اور اچھا عمدہ پھل تھا وہ لا کر ان کے حوالے کیا، انہوں نے پھل کھایا، پھل کھانے کے بعد خوش ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے فرمایا تم نے تو مجھے تازہ پھل دیا ہے، میں تمہیں باسی روٹی کھلانا چاہتا ہوں۔ عرض کرنے لگے حضور آپ کے ہاتھ سے جو مل جائے سعادت مندی ہے۔ انہوں نے جھولی سے ایک باسی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور انہیں کھلایا۔ کہتے ہیں وہ ٹکڑا کیا تھا، وہ تو نور کا شاہکار تھا، پیٹ کے اندر گیا تو دل کی دنیا بدل گئی، اندر بھی نورانی ہو گیا، باہر کی دنیا بھی نورانی ہو گئی، دنیا اور دنیا داری سے دل اچاٹ ہو گیا، دل بھر گیا۔ اپنی والدہ کی خدمت میں گئے اور اجازت طلب کی، میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، دین کو آج میری ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید میں دین کی خدمت کر پاؤں، اللہ نے میری توجہ دین کی جانب کر دی ہے، دنیا اور دنیا داری سے اب میری توجہ نہیں جاتی ہے، لہذا آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، آپ مجھے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیجئے۔ یہ کوئی آسان بات ہے کہ سارا آسرا انہی پر ہے، لیکن ماں بھی ماں تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پیچھے میرا کیا ہوگا، چھوڑ دین اور دینداری کو، تیرے علاوہ اور بھی بہت سے کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دین کی سربلندی کی ذمہ داری ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ ایسی مائیں ہوتی ہیں جن کے بچے معین الدین ہوتے ہیں، ایسی مائیں ہوتی ہیں جن کے بچے محی الدین ہوتے ہیں۔ تو ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی سرپرستی کریں، ان کی تربیت اس انداز میں کریں اور انہیں سکھائیں، انہیں بتائیں کہ بیٹا بڑے ہونے کے بعد فقط دنیا دار مت بننا، کچھ دین کی سوجھ بوجھ بھی رکھنا، تمہارے لیے دنیا میں ایسا کر کے جانا کہ دین کی کوئی ایسی خدمت کر کے جانا کہ جب دنیا سے جاؤ تو لوگ تمہیں دین کے نام سے یاد کریں، دینداری کے نام سے یاد کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے اور لوگ آئے، دنیا کمایا، دنیا بنائی، چلے گئے،
گئے فنا ہو گئے، بلکہ تم ایسا کر کے جانا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا کچھ ایسا کام کر کے جانا کہ دنیا تمہارے جانے کے بعد دنیا تمہیں دیندار کی حیثیت سے یاد کرے۔ یہ سوچ، یہ ترغیب، یہ ترہیب اور یہ تعلیم تمام ماؤں کے لیے ہے، انہیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی۔ اب کہتے ہیں کہ شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اب دین کو طلب کرنے کے لیے نکلے، اپنے علاقے سے پہنچے سمرقند و بخارا۔ یہ انہی علاقوں کے قریب کا علاقہ ہے نا، بخارا وہی علاقہ ہے جہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا مزار ہے، آج بھی ہے، اور آج کا وہ ازبکستان ہے۔ پہلے زمانے میں کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ 4-5 سال پہلے تک وہاں کا ویزا نہیں ملتا تھا، ابھی 3 سال پہلے اب وہاں کا بھی ویزا ملتا ہے۔ تو اب اہل محبت وہاں پہ بھی جاتے ہیں، پاکستان والے بہت جاتے ہیں وہاں، امام بخاری کا مزار ہے، وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں، برکتیں لوٹتے ہیں۔ تو وہاں پہنچے، وہاں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، 5 سال آپ وہاں رہے۔ وہاں حفظ کے استاد تھے حضرت علامہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد علامہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے میں دینی علوم کے لیے جتنی کتابیں پڑھائی جاتی تھی تمام کتابیں پڑھی۔ 5-6 سال تک آپ وہاں رہے، اور پھر وہاں رہنے کے بعد جب استاد گرامی نے دیکھا کہ علوم شریعہ پر ان کی مہارت ہو گئی ہے تو پھر انہیں چھٹی کر دی۔ پھر وہاں سے آپ شیخ کی تلاش میں چلے کہ کوئی ایسے شیخ کامل ملے جن کی سرپرستی حاصل ہو جائے، جن کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، تاکہ شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کا راستہ بھی چلنا آسان ہو جائے۔ وہاں سے آپ نیشا پور آئے۔ نیشا پور یہ ایران کا علاقہ لگتا ہے، نہیں نیشا پور نہیں بلکہ آپ ہرات آئے۔ ہرات یہ افغانستان کا علاقہ لگتا ہے، آج بھی یہ نام موجود ہے، افغانستان، شمالی افغانستان میں ایک شہر ہے اس کا نام ہرات ہے۔ وہاں جب آپ آئے، ہرات کا آج نیا نام شاقلان ہے۔ وہاں جب آپ آئے تو وہاں معلوم ہوا کہ آپ کے ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں جن کا نام ہے عثمان ہرولی رحمہ اللہ، یہ افغانی تھے۔ خوش قسمتی ہے ہماری، ہم تو افغانیوں کو اور پٹھانوں کے بارے میں تو مختلف لطیفے بناتے رہتے ہیں نا۔ اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے بہت ایسے لوگ گزرے ہیں جو افغانی تھے، اور افغانیوں نے بڑا کام کیا ہے ملک پاکستان کے لیے اور دین اسلام کے لیے۔ خود داتا صاحب افغانی تھے، غزنی کے رہنے والے تھے، محمود غزنوی یہ خود افغانی تھے۔ خواجہ صاحب کے پیر و مرشد عثمان ہرولی چونکہ یہ ہرات کے رہنے والے تھے، یہ بھی افغانستان کا علاقہ ہے، تو وہ بہت پرانا علاقہ اور دین اسلام کی خدمت کرنے والوں سے لبریز علاقہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ تو بہرحال عثمان ہرولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، اور عثمان ہرولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب چشتی تھا، اس وجہ سے پھر آپ کا لقب چشتی ہو گیا۔ اور چونکہ پھر آپ نے دین اسلام کی خدمت کی، عثمان ہرولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے بیعت، آپ نے ان کی بیعت کی، پھر آپ ان کے ساتھ بیت اللہ گئے۔ آپ 20 سال تک اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر کرتے رہے، مختلف مجاہدات کرتے رہے۔ جب مجاہدات میں کامل ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا میں نے تمہیں قبول کر لیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ان کی دستار بندی ہوئی بغداد معلیٰ میں، پھر وہاں سے آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے کر چلے بیت اللہ شریف حج کے لیے۔ وہاں میزاب رحمت کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی اور فرمایا کہ رب ذوالجلال اس حسن سنجری چشتی کو میں نے قبول کر لیا ہے، اپنے خاص بندوں میں تو بھی قبول کر لے۔ تو میزاب رحمت سے آواز آئی جب تم نے قبول کیا ہے تو میں نے بھی قبول کر لیا۔ تو پھر اب وہاں سے جب بیت اللہ سے محبت کی سند مل گئی، مقبولیت کی سند مل گئی، تو پھر آپ کے پیر و مرشد نے کہا اب روضہ رسول چلو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ وہاں سے روضہ رسول پر آئے، مدینہ طیبہ مقدسہ معطرہ منورہ مطہرہ میں آپ حاضر خدمت ہوئے۔ روضہ رسول کے پاس آئے تو لرزاں ہیں، ترساں ہیں اور آنکھیں بند ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس بارگاہ میں بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ
کدھر کی ہے، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، او پاؤں رکھنے والے یہ جا وضع سر کی ہے، کہ یہاں پاؤں سے چلنا بھی بے ادبی ہے۔ یہاں تو لوگ اگر چاہیں، لوگوں کا شوق یہ ہے کہ اگر سر سے چلنا ممکن ہو تو لوگ سروں سے چلتے ہوئے روضہ رسول کے پاس حاضر ہوں۔ وہاں آپ گھبرائے ہوئے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا سلام کرو، السلام علیکم یا سید المرسلین و یا خاتم النبیین، اے نبیوں کے سردار اور آخری نبی آپ پر سلام ہو۔ تو کہتے ہیں جب آپ کے پیر و مرشد نے یہ الفاظ سکھائے اور آپ نے جب یہ الفاظ دہرائے تو قبر اطہر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا معین الدین، اے دین کے مددگار تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ معین الدین کا لقب آپ کو وہاں سے ملا۔ اور پھر کہتے ہیں جب آپ سو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ہند کی بادشاہت میں نے تمہارے نام کی ہے، وہاں جاؤ اور جا کر دین کا کام کرو۔ اب کہتے اٹھے گھبرائے ہوئے اپنے پیر و مرشد سے عرض کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہند جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب جانا ہے، جب حکم ہے تو جانا ہے۔ تو یہ تو اپنے گھر سے نکلے ہی تھے دین کی خدمت کے لیے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ہند دیکھا ہی نہیں تھا اور وہاں جانا ہے، وہاں کی گلیاں کیسی ہیں، وہاں کے راستے کہاں تک جاتے ہیں، کون سا راستہ کہاں جاتا ہے، آپ نے کہاں ٹھہرنا ہے، آپ کو تو معلوم نہیں تھا۔ پیر و مرشد نے فرمایا جب رسول اللہ نے بھیجا ہے تو راستہ بھی آپ ہی بتائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر افطار کر کے سوئے تو مغرب اور عشاء کے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی تمام سڑکیں اور تمام گلیوں کا راستہ آپ کو بتا دیا۔ پھر تاریخ گواہ ہے، یہ فقط محبت کی بات نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں اور آپ سن لیں اور آپ مان لیں، تاریخ گواہ ہے خواجہ صاحب جب ہندوستان آئے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے پوچھا ہو کہ یہ سڑک کہاں تک جاتی ہے اور یہ علاقہ کیا ہے اور اس علاقے کا نام کیا ہے، آپ نے کسی سے نہیں پوچھا۔ آپ سفر کرتے ہوئے ہر علاقے میں آئے اور جب اجمیر شریف آئے تو اسی جگہ آپ نے قیام کیا، فرمایا رسول اللہ نے اسی جگہ کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو پھر آپ نے دین کا کام کیا، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ جب اتنا بڑا کام کر لیا تو پھر زمانے والوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جو لقب رسول اللہ نے آپ کو معین الدین کا دیا تھا وہ لقب واقعی آپ اس لقب کے قابل تھے۔ تو آج جو ہم نے بیان کیا ہے فقط یہ کہ آپ کا لقب معین الدین کیوں ہوا۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ دین کے لیے خدمت ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ آپ دنیا کمائیں، دنیا بھی کمانے کی چیز ہے اور دنیا رہنا دنیا والوں کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا داری تو کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دینداری بھی کریں۔ یہ اچھی طرح سمجھیں، یہ تعلیمات ہیں، بزرگان دین کی تعلیمات ہیں۔ آپ ذرا غور کریں تو آپ دیکھیں گے، ہم نے تو شروع میں بھی بتایا نا، خواجہ صاحب رہنے والے تھے وہ سنجر کے اور آپ کا مزار ہندوستان اجمیر میں ہے، تو آپ اجمیر کے رہنے والے تو نہیں تھے نا، تو آپ اجمیر کیسے پہنچ گئے؟ تو ایک ہی جواب ہوگا، تبلیغ دین کرتے کرتے یہاں تک پہنچے اور آج وہاں پہ آپ کا مزار ہے۔ داتا صاحب کہاں کے رہنے والے تھے؟ غزنی کے رہنے والے تھے، افغانستان کا علاقہ ہے، دور کا علاقہ ہے غزنی، آج بھی ہے۔ افغانستان سے آپ سفر کرتے کرتے لاہور آئے اور یہاں آپ نے قیام کیا، دین کی خدمت کرتے رہے۔ تو آپ افغانستان کے رہنے والے تھے تو لاہور کیسے پہنچ گئے؟ تو کہیں گے دین کی خدمت، تبلیغ دین کرتے کرتے آپ یہاں تک پہنچ گئے۔ یہی حال تمام اولیاء کا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آج ہمارے شہر کراچی کے بادشاہ ہیں، تو اس شہر میں، اس سرزمین میں جو ہے نا سب سے قدیم بزرگ ہیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ غوث پاک سے بھی پہلے کے ہیں، خواجہ صاحب سے بھی پہلے کے ہیں، داتا صاحب سے بھی پہلے کے ہیں۔ اس سرزمین میں جتنے بزرگ ہیں، ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ ہم جس بزرگ کے زیر سایہ رہتے ہیں اس سرزمین میں، ان سے پرانا بزرگ کوئی نہیں ہے، ان سے پرانے بزرگ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کراچی کے رہنے والے تو نہیں تھے، آپ تو کہیں اور کے رہنے والے تھے، آپ کوفہ کے رہنے والے تھے، آپ کے آباء و اجداد مدینہ کے رہنے والے تھے اور اصلی اور نسلی سید ہیں۔
تو آپ وہاں کے رہنے والے تھے تو پھر کراچی کے ساحل میں کہاں سے آ گئے؟ تو کہا جائے گا کہ آپ دین کی خدمت کرتے کرتے آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک جدید تحقیق کے مطابق اب تو دنیا سمٹ کر چھوٹی ہو گئی ہے نا بالکل، تو جدید تحقیقیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق ملک پاکستان میں 25 صحابہ کرام کے مزارات ہیں، 25 صحابہ کرام کے مزارات ملک پاکستان میں۔ تو صحابہ کرام سب کے سب تو مدینہ اور مکہ کے رہنے والے تھے۔ یہاں مکران تک تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہاں مکران تک اسلامی فوج اور صحابہ کرام آئے ہیں، اور یہاں بلوچستان میں کئی صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں۔ تو یہ 25 صحابہ کرام مکے اور مدینہ کے رہنے والے یہاں کیسے آ گئے؟ تو کہیں گے دین کی طلب میں آئے، تبلیغ دین کرتے کرتے آئے۔ تو اب دیکھیے کہ جو ایسے ہی مر جائے تو وہ جب وہ جاتا ہے تو ساتھ ہی نام بھی اس کا چلا جاتا ہے، اس کا مزار بھی بے نام ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، پہلے دن سے لے کے آج تک وہ بارونق رہتا ہے، اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے، اس کا کام بھی زندہ رہتا ہے، اس کا مزار بھی رونق رہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم سے گزرے ہوئے 500 سال میں آپ کا وصال ہوا، سن ہجری 500 میں آپ کا وصال ہوا نا، ہم بیٹھے ہیں 1400 سال میں، 900 سال کوئی شخص اپنے دادا کو اتنا جانتا نہیں ہوگا۔ 900 سال میں کئی سنگتیں گزر جاتی ہیں، لیکن پہلے دن جو مشہوریت تھی آج بھی وہی مشہوریت ہے۔ بچہ اپنے دادا پردادا کا نام جانتا نہیں، لیکن خواجہ صاحب کا نام جانتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دین کے لیے کام کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا اور آرزو تو سب کی ہوتی ہے نا، لہذا کچھ ایسا کر جائیے کہ آپ کے بعد لوگ آپ کو دین کے حوالے سے یاد کریں کہ یہ اچھا تھا، دین کا اس نے یہ کام کیا، دین کی ایسی خدمت کی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، لیکن اولیاء کاملین کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جتنے بادشاہان زمانہ ہے وہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے محلات بنائے، آج نہ وہ ہیں نہ ان کے محلات ہیں، سب کے سب ویران ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب نے جو مسجد بنائی، داتا صاحب نے جو مسجد بنائی، آپ کا جو مزار ہے، آپ کی مسجد بھی آج تک آباد ہے، آپ کا مزار بھی آج تک آباد ہے۔ کتنے غوث کتب، کتنے ابدال، کتنے غوث کتب، کتنے قلندر، کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر، کتنے غوث کتب، کتنے قلندر، کتنے ایک تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر، کتنے سرخ رو ہیں تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، ورنہ آئے ہیں زمانے میں سکندر، کتنے سکندر آئے چلے گئے، نہ وہ ہیں نہ ان کا نام ہے نہ ان کے مزارات ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب، داتا صاحب اور آپ جیسے جتنے بزرگ ہستیاں ہیں وہ سب کے سب زندہ ہیں اور بارونق ہیں، ان کی یادیں بھی باقی ہیں، ان کی باتیں بھی باقی ہیں اور ان کی خدمات بھی باقی ہے۔ بس میرا پیغام یہی ہے کہ دنیا داری کے ساتھ ساتھ دین داری بھی کیجیے۔ خواجہ صاحب نے نماز کا بہت درس دیا ہے، آپ کا کوئی درس نماز سے خالی نہیں ہوتا تھا، اور آپ فرماتے تھے نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو خواجہ صاحب کی تعلیمات میں نے شروع میں کہا تھا نا، آپ کا ذکر کریں گے تو یہاں رحمتوں کا نزول ہوگا، لیکن آپ کی تعلیمات لے کر جائیں گے تو گھر میں بھی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب آپ بتائیے، خواجہ صاحب کی تعلیمات ہیں کہ نمازوں کا اہتمام کیا جائے اور رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ جب آپ نمازوں کا اہتمام کریں گے، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو خواجہ صاحب کا فیضان یہاں سے منتقل ہو گیا، آپ کے گھر تک جائے گا نا۔ لہذا خواجہ صاحب کے پیغام کے تحت نمازوں کا اہتمام کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنتوں پہ عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔